بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 8 دعوت کے مصنف رشید احمد صدیقی کی سوانح پڑھیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کی ولادت ہے 1896 اور سن وفات ہے 1977 عیسوی۔ رشید احمد صدیقی اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار ہیں۔ ان کی پیدائش اتر پردیش کے شہر جونپور میں ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی علی گڑھ میں گزاری، وہاں وہ شعبہ اردو کے صدر رہے۔ اپنے زمانے کے سب سے نامور انشا پردازوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ رشید صاحب کے چند مضامین اور خاکے یہ ہیں: طنزیات و مضحکات، آشفتہ بیانی، میری مضامین رشید اور خندہ۔ رشید صاحب کی تحریروں کا ایک خاص تہذیبی پس منظر ہوتا ہے۔ مسلم متوسط طبقے کے معاشرتی زندگی کے بہت دل آویز مذاکرے ہمیں ان کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، دعوت۔ ایک مثل مشہور ہے: مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ مثل بھی عام ہونی چاہیے: مجھے دعوتوں سے بچاؤ۔ دوستوں سے بچنے کے معنی یہ ہیں کہ دعوتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ بھوک کی مانند دعوت کا بھی یہ حال ہے کہ نہ اس کا کوئی وقت مقرر ہے اور نہ موقع۔ کوئی تہوار ہو، تقریب ہو، کوئی مہمان آیا، کوئی چل بسا ہو، رقعۂ دعوت مطلب انویٹیشن کارڈ بہرحال موجود ہے۔ دعوت میں نہ جائیں تو غرور اور بے توجہی کی شکایت، جائیں تو معدہ اور عاقبت دونوں خراب۔ میں نے جس قسم کی اور جن جن مواقع پر دعوت کھائی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔ سب سے پہلی دعوت خوب یاد ہے۔ پہلی دعوت مجھے ایسے صاحب کے ہاں کھانا پڑی جو کپڑے بنتے تھے اور غازی میاں کے معتقد تھے۔ ساری بستی مدعو تھی مطلب اس میں شامل تھی۔ مئی کا مہینہ تھا اور دوپہر کا وقت۔ مکان و میدان کا کوئی نشیب و فراز ایسا نہ تھا جہاں کھانے والے نہ بیٹھے ہوں۔ فرش اور دسترخوان کا وہاں کوئی دستور نہ تھا، جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ رہا۔ ایک نیم کی جڑ میں بھی بیٹھ رہا مینس بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ میں گرم گرم تندوری روٹی دی گئی۔ مٹی کے ایک برتن میں زمین پر سالن رکھ دیا گیا۔ بھشتی نے مشک سے تام چینی کے گندے شکستہ گلاس میں پانی پلانا شروع کیا۔ سامنے ایک نیاز مند کتے صاحب بھی موجود تھے۔ دم ٹانگوں کے درمیان خود دو زانوں بیٹھے ہوئے، نظریں نیچی، بہت کچھ بھوکی۔ پاس ہی ایک بوڑھے کھاتے جاتے تھے اور خلال کرتے جاتے تھے۔ ناتی گود میں، پوتا کندھے پر۔ پوتے نے ایک ہڈی کتے کے سامنے پھینک دی۔ اب معلوم ہوا ایک اور کتے صاحب قریب ہی مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے مطلب انتظار میں، جنہوں نے غرا کر یک لخت جو جست کی تو میرے مقابل کے کتے پر آ گرے۔ خلال دادا یا نانا کے گلے میں جا پھنسا اور پوتے ناتی میرے سالن میں آ رہے مطلب آ کر گرے۔ ایک ہلڑ مچا۔ مشہور ہوا کہ مہتو دادا پر غازی میاں آ گئے۔ سارے کھانے والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک اور جگہ دعوت نامہ آیا۔ ہمارے میزبان وہاں کے معزز اور دولت مند ترین لوگوں میں سے تھے۔ میزبانی کے فرائض خاتون خانہ ادا کر رہی تھیں مطلب لیڈیز ادا کر رہی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دن کو تارے نظر آنے لگے۔ ایسی خوبصورت، قیمتی، پرتکلف اور نایاب چیزیں ایک ساتھ کب دیکھنی نصیب ہوئی تھیں۔ البتہ ان کا تذکرہ میلاد میں سنا تھا یا طلسم و شربہ میں پڑھا تھا۔ طلسم و شربہ ایک کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے پڑھا تھا۔ مالک مکان سے زیادہ پرشوکت نوکر نوکرانیاں تھیں۔ کسی کی تعظیم کیجیے اور کس سے تعظیم لیجیے۔ کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ شاید دنیا کے سب سے بڑے آدمی کا سب سے بڑے شفا خانے میں آپریشن ہونے والا ہے۔ ہر طرف سوائے صفائی اور سامان جراحی کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اول تو کھانے کا کام بجا تو ہم نے سمجھا ہماری روح قبض کرنے کا کوئی آلہ ایجاد ہوا ہے۔ کھانا آیا اور آتا رہا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ کھانا ایسے
ایسے یونیفارم یا لباس فاقہ ملبوسات عروسی میں لایا جاتا کہ یہ طے کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ ان پر حملہ کیا جائے یا ان کی عبادت کی جائے یا کھڑے ہو کر قومی ترانہ گایا جائے۔ دوسری مصیبت یہ تھی کہ کسی آلے سے کس چیز پر حملہ کیا جائے، جان لینے کے لیے آپ آزاد ہیں، جو آلہ چاہیں شوق سے استعمال کیجیے، لیکن کھانوں کے لیے مخصوص آلات مقرر ہیں۔ تیسری مصیبت یہ تھی کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے اس کے دوسرے عزیز و اقارب معلوم نہیں کون کون اور تھے، جن کی عدم موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا بڑا گوارپن ہوتا۔ فرض کیجیے کسی رئیس کے یہاں دعوت ہوئی، وہ کھانا اس طور پر کھلائے گا گویا مہمان کی سات پشت تک کو نواز رہا ہے۔ قورمہ ہر دعوت میں ملتا ہے اور معمولی سے معمولی لوگ بھی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن رئیس کے یہاں قورمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ادائے خاص سے فرمائیں گے مولانا کہیے قورمے سے بھی شوق فرمایا؟ جی ہاں شکریہ، ماشاء اللہ۔ فرمائیں صاحب، ایسا حلوائی دہلی بھر میں نہ ملے گا۔ بادام پر پلا تھا، ذرا بوٹی کی خستگی پر نظر رکھیے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں، ارشاد ہوتا ہے۔ ہاں خوب کھائیے، بہت ہے۔ جی ہاں، خوب سیر ہو کر کھایا۔ نہیں آپ تکلف کر رہے ہیں فلانے، چلو مولانا کو قورمہ اور دو۔ لیکن فلانے کو پکاریں گے اور قورمے کا آرڈر اس طور پر دیں گے گویا مولانا کو پٹوا دینے کا ارادہ ہے۔ قورمہ پلیٹ میں ڈال دیا گیا اور مولانا کو قورمے سے نفرت ہونے لگی۔ ارشاد ہوگا مولانا یہ باورچی اب دہلی میں اکیلا ہے، اب اس کا ثانی مینس ہوتا ہے اس جیسا، دور نہ ملے گا، بس مولانا قورمہ کھا لیجیے۔ یہ چیز اب معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ غرض مولانا کو اس شفقت و تپاک سے کھلائیں گے گویا اپنے والد مرحوم کے فاتحہ کا کھانا کسی نابینا حافظ کو کھلا رہے ہیں۔ دوسری آفت ملاحظہ ہو، یعنی میزبان حماقت اور محبت کے سلسلے میں اصرار کرتے کرتے کھانا آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں گے اور فرمائش کریں گے کھائیے، میرے سر کی قسم کھائیے، حالانکہ اس وقت جی یہی چاہتا ہے کہ پلیٹ سر پر مار لیجیے اور گریبان پھاڑ کر کہیں بھاگ جائیں۔ ایسی دعوت سے مجھ کو قلبی نفرت ہے جہاں میزبان کھانے کے لیے بار بار اصرار کرے اور اپنے ہاتھ سے میری پلیٹ میں کھانا رکھ دے اور کہتا یہ رہے کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کے لیے کچھ انتظام نہ ہو سکا، بھائی جلدی میں یہی دال دلیا ہو سکا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ حالانکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ایسا کھانا مجھے تو کیا میری سات پشت کو نصیب نہ ہوگا، اور آپ نے جس مروت اور ایثار کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، بعض تو کھانا نہیں کھاتے، منہ میں جوتیاں چٹکاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سالن میں انگلیاں ڈبو دیں گے، منہ میں لقمے کی پذیرائی اس طور پر کریں گے جیسے کہ سرکس کے گھوڑے کو چابک لگا رہے ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدحواس ہو کر بہت زیادہ حصہ پلیٹ میں لے لیں گے، تھوڑا کھائیں گے اور بقیے کو کھنگول کر چھوڑ دیں گے، ڈونگے میں سے بوٹیاں چمچے سے نکالنے کے بجائے ٹٹول کر کبھی پلیٹ میں نکالی ہوئی بوٹیوں کو پھر ڈونگے میں ڈال دیں گے۔ پانی پئیں گے تو معلوم ہوگا گویا بھری بوتل حلق میں انڈیلی جا رہی ہے اور گلے سے قلقل مینا کا کام لے رہے ہیں، سنی ہوئی انگلیاں روٹی سے پوچھیں گے اور ڈکار اس طور پر لیں گے جیسے دوسرے کے دسترخوان پر نہیں اپنی چارپائی پر ہے۔ غرض ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی دعوتیں ہم نے دیکھی، تو اس سبق میں آپ کو الگ الگ دعوتوں کے بارے میں رشید احمد صدیقی نے بتایا ہے۔ اب ہم اس کے سوال جواب پڑھیں گے۔